السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155۔ برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس درس کے اندر ہم لوگ اللہ کی آزمائش کے تعلق سے جو ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر، مرور ایام کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا ہے، بیتتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ لوگوں کے اوپر آزمائشوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو، وقتاً فوقتاً اس پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں، اور اس کا آنا ایک حتمی چیز ہے۔ مومنوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کو پاک اور صاف کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیک لوگوں پر، بزرگوں پر، صلحاء پر، اولیاء کرام پر مصیبتیں نہیں آتی۔ یہ ایک غلط چیز ہے جو ہمارے معاشرے نے جنم لے لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ البتہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، تو اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ آزمائشیں ہمارے اوپر آتی رہیں گی، اور یہ تمام لوگوں پر آتی ہیں، امیروں پر بھی آتی ہیں، غریبوں پر بھی آتی ہیں، چھوٹوں پر بھی آتی ہیں، بڑوں پر بھی آتی ہیں، نیکوں پر بھی آتی ہیں، اور بدوں پر بھی آتی ہیں۔ یا تو اس کے ذریعے سے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، یا تو پھر اس کے ذریعے سے درجات میں بلندی عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: الانبیاء ثم الصالحون۔ آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ سخت مصائب کا سامنا کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ سخت مصائب کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، آزمائشیں کن پر ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوتی ہیں، نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پر مصائب اور آلام نازل کیے جاتے ہیں۔ ثم الصالحون، پھر اس کے بعد نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو اس سے قریب ہوتا ہے، پھر جو اس کے قریب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشیں
جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر صالحین پر آتی ہیں، پھر لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ ان سے قریب ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، پھر جو ان سے کمتر ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے، اس کے ایمان کے حساب سے، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اسی کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس کے دین میں ثابت قدمی رہی اور پختگی رہی تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ جتنا ایمان پہ مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت سے سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں ہلکا پن ہوتا ہے تو اسے ہلکی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ مصیبت و آلام میں پڑنا، آزمائشوں میں پڑنا بندے سے محبت الہی کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، جس قوم پر آئے وہ قوم اللہ کے قریبی ہیں، اور جس گاؤں میں، جس گلیوں میں آئیں وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت الہی کی دلیل ہے کہ ان کو آزمایا جا رہا ہے، اور ان کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صلحاء اور نیک لوگوں کے فہرست میں ان کو داخل کیا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ ابْتَلَاهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نیز مصیبت و آزمائش میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسک عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا جلدی دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روکے رکھتا ہے تاکہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا عزیز ساتھیوں اور دوستوں کہ آزمائش میں مبتلا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے قریبی بنتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو غلط فہمی ہے کہ اولیاء اور صلحاء یہ آزمائے نہیں جاتے ہیں، ان پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، ان پر آتی ہیں لیکن وہ ہنس کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو گزار دیتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے، اور اس میں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان پر جب ان چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو اس پہ صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دو۔ اس لیے جو ہمارے اندر غلط فہمی ہے یہ سراسر غلط ہے اور اس کو نکالنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر آزمائشیں ہیں، ہمارے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے اس کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے درجات کو بلند کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنہرا موقع عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائشوں میں ہمیں آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرما، اور اس کے اندر جو الجھنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔